السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا کہ قسط نمبر 22۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام کے پیج کو بھی ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میں اور مومو آپ کے لیے بہت اچھی سی خاتون ڈھونڈنے کے مشن پر عمل کرنے والے ہیں۔ سارا کے مسکراتے لہجے پر عاطف نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کافی رات ہو چکی ہے، آپ دونوں خواتین اپنے مشن خود تک رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ ہرگز نہیں، جب تک آپ اپنے دل کی بات نہیں بتائیں گے نہ ہم اٹھیں گے اور نہ آپ کو جانے دیں گے۔ سارا نے فوراً کہا تھا، محترمہ میں جن لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں وہ اپنے دل کی بات سے اپنے فرشتوں کو بھی باخبر نہیں ہونے دیتے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک، سارا نے مسکراہٹ چھپا کر فوراً کہا تھا، کوئی ایک نہیں صرف ایک ہی ہے جس کی ساری مثالیں ختم ہیں۔ عاطف کے ہوشمگی لہجے پر وہ مسکرائی تھی۔ اس انسان کا بدلہ آپ ہم سے کیوں لے رہے ہیں؟ وہ بولی تھی، کیونکہ آپ بھی اس جیسی ہی ہیں۔ مجال ہے جو کبھی کوئی اشارہ دیا ہو، مگر میں بھی اسی زمین پر اور آپ جیسے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ عاطف کی بات پر سارا کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں، مگر اس معاملے میں شیز سے میرا سامنا ہی نہ ہو تو بہتر ہے۔ ایک عرصے سے سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں خاموشی سے انتظار کرتا رہا ہوں کہ وہ کبھی تو مجھ سے اپنے دل کی چھپی بات شیئر کرے گا، مگر عاطف نے تعصب سے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ مجھے مشکوک نظروں سے مت دیکھو۔ اب تو خود حیران ہوں میں کہ عاطف بھائی کیسے کچھ جانتے نہیں۔ جب چھوٹے بھائی نے ان سے کچھ شیئر نہیں کیا تو مجھے اپنی زبان کھول کر مرنا تھا۔ سارا کی نظروں پر مومن نے فوراً بچاؤ کیا تھا۔ یہ سچ کہہ رہی ہے، ویسے بھی اس کے بتانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے یہ سچ کافی پرانا ہے۔ شیز کی مشکوک حرکتیں اس وقت ہی مجھے سمجھ آ گئی تھیں جب وہ خود اپنی فیلنگ سے واقف نہیں ہوا تھا۔ عاطف نے مسکراتے کہا تھا، جب آپ جان چکے تھے تو اسے پوچھا کیوں نہیں؟ سارا جھیپتے انداز میں بولی تھی، شروع میں ایک دو بار کوشش کی تھی مگر وہ ٹال گیا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ زیادہ دن وہ کم از کم مجھ سے نہیں چھپا سکے گا، مگر یہ میری خوش فہمی ہی رہی۔ اس بات کو ہی لے کر مجھے شیز سے ناراض ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو یہاں بھی الٹی گنگا بہا رہا ہے۔ عاطف کے ناراض لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ ہم کیا بات کر رہے تھے اور کس طرف گھما کر چلے گئے؟ عاطف کے جانے کے بعد سارا کو یاد آیا تھا۔ گھما کر نہیں، تمہارا دھیان سورج مکھی کی طرف لگا کر بچ نکلے۔ مومو نے اسے گھورا تھا، کوئی بات نہیں، دوبارہ گھیر لیں گے، بچ کر کہاں جائیں گے؟ مومو کا ہاتھ پکڑے وہ کھینچتی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب بھاگتی ہوئی جاؤ، میں دیکھ رہی ہوں۔ مومو کو ہدایت کرتی وہ اس وقت تک گرل کے پاس رکی رہی جب تک مومو اپنے پورشن کی گرلز بند کرتی ہاتھ ہلاتی گھر کے اندر نہ چلی گئی۔ احتیاط کے ساتھ اس نے بھی بھاری گرلز کھینچ کر بند کرتے اس کا لاک لگایا تھا اور چند لمحوں تک سامنے نظر دوڑاتی رہی۔ اتنا سکون اور خاموشی دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ چند گھنٹوں پہلے یہاں کتنا شور و غل و رونق رہی ہوگی۔ گہری سانس بھر کر وہ پلٹی مگر اگلے ہی پل اس کی پشت گرل سے ٹکرائی تھی۔ تاریکی میں اچانک اس سیاہ ہیبلے نے اسے جلا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی روح جیسے فنا ہو گئی تھی۔ ایک سے دوسرے سرے تک آہنی گرلز کی رستی آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ جس پر برسنے والے اس کے ایک ہی ہاتھ میں کس قدر اشتعال تھا، اس کا اندازہ گرلز کی لرزش سے پیدا کیا جا سکتا تھا، مگر وہ چہرہ دائیں جانے پھیرے آنکھیں بیچے ساکت کھڑی تھی۔ گرلز کی یک بستگی اس کی پشت میں سرایت کرتی جا رہی تھی، سارے وجود کو منجمد کر چکی تھی۔ اس کا دل کانپ اٹھا تھا جب ایک سخت گرفت اسے اپنے شانوں کے گرد محسوس ہوئی۔ دوسری جانب وہ ایک ہی جھٹکے سے اسے قریب کر چکا تھا۔ لرزتے وجود کے ساتھ وہ وحشت زدہ نظروں سے تاریکی میں اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب تم میری طرف نہیں دیکھتی ہو تو کسی اور چہرے کو بھی مت دیکھا کرو۔ کانوں میں اترتی بھیجی آواز اور پیشانی سے لگاتی گرم سانسیں وہ بے جان ہونے لگی تھی۔ جب میرا نام تمہارے لبوں پر نہیں آتا تو کسی اور کا نام بھی لبوں پر مت لایا کرو۔ جھلستی آواز پر اس سے پہلے دھڑکن رک جاتی، اچانک اس کی گرفت شانے سے ہٹاتی وہ تیر کی طرح اندر بھاگی تھی اور پتہ نہیں کن حواسوں میں اس نے پوری شدت سے اپنا سیل فون پھینکا تھا اور بھیگتے چہرے کے ساتھ کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر لیا تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں کرسی کی بیک سے سر ٹکائے وہ بند آنکھوں کے ساتھ مدھم ہوا کی سرسراہٹوں کو سن رہا تھا۔ مانوس آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا۔ تمہیں یاد ہے آج کون سا دن شروع ہو چکا ہے؟ عاطف کے سوال پر وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہر بار تم مجھے یہ دن اور اس کی اہمیت کا احساس دلاتے رہے ہو، اس سے پہلے کبھی مجھے اس طرح تمہاری یادداشت پر دستک نہیں دینی پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یکدم ہی شیز نے مدھم آواز میں اسے وش کیا تھا۔ دوسری جانب عاطف چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر اس کے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کسی کا غصہ، کسی کی ناراضی تم اپنے رویے سے مجھ پر ظاہر کر رہے ہو۔ تمہیں حق ہے کہ مجھے تختہ مشق بنا لو، مگر اتنی اجنبیت کا مظاہرہ؟ تم کچھ کہہ سن کر اپنے دل کے غبار کو نکالو، یہ بہتر ہوگا۔ کم از کم اس میں اپنائیت کی رمق تو ہوگی۔
کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس تو کیا کہوں، عاطف سے نظر ملائے بغیر وہ بولا تھا۔ جب کہنے کے لیے بہت کچھ تھا تو تم نے تب بھی نہیں کہا شیز۔ مجھے ہمیشہ تم سے ایک ہی شکایت رہی ہے کہ تمہارے بارے میں ہر بات مجھے دوسروں سے معلوم ہوتی ہے۔ تم مجھے احساس دلا چکے ہو کہ مجھ پر تمہیں وہ اعتبار ہی نہیں کہ اپنے کسی راز سے مجھے آگاہ کرتے۔ یہ دوسرے کون ہیں اور کون سے راز ہیں میرے؟ شیز نے پوچھا تھا۔ ہر وہ بات جو تم مجھ سے چھپاؤ گے وہ میرے لیے راز ہی ہے، اور دوسرے لوگ وہی جو شاید تمہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہی مجھے دوسروں میں سارا کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ عاطف کی بات پر وہ چونکا ضرور تھا مگر کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ مجھے تم سے لاکھ درجے بہتر لگی ہے۔ تمہاری طرح اس نے مجھ سے آنکھیں نہیں چرائیں، سچ کو قبول کرنے کی اور اس کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتی ہے وہ۔ ہاں، اس چیز کا احساس اس نے مجھے بھی بہت دیر سے دلایا ہے اور وہ مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے، مگر دیر سے صحیح اب میں اس چیز کو قبول کر چکا ہوں اور میری حیثیت اس کے سامنے کوڑے کرکٹ سے بھی بدتر ہے۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ جو تم کہہ رہے ہو وہ صرف ایک رد عمل ہے، ورنہ اس کے نزدیک تمہاری کیا حیثیت اور اہمیت ہے یہ حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ عاطف نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کچن کی تیز روشنی میں بھاپ اڑاتی کافی کا مگ اس کے سامنے رکھ کر عاطف خود بھی ٹیبل کے گرد بیٹھ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا اس دن کس طرح میں نے ضبط کیا تھا۔ میرے لیے اس وقت بھی یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ میرا ہاتھ جھٹک سکتی ہے، مجھ سے بیزار ہو سکتی ہے، مجھے اپنی زندگی اپنے راستے سے الگ کر سکتی ہے۔ اس کے لہجے کی اذیت عاطف نے گہرائی سے محسوس کی تھی۔ میں سب کچھ ہو سکتا ہوں مگر اتنا گرا ہوا نہیں کہ اس انتظار میں رہتا کہ اس پر کوئی دوسرا الزام لگ جائے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ سب کچھ اس حد تک چلا جائے گا اسے اور مجھے منہ کے بل گرا دیا جائے گا تو میں کبھی اسے یہاں نہیں رہنے دیتا۔ میں گنہگار ہوں کہ میری وجہ سے اسے ہر بار تکلیف پہنچی، مگر میں اس امید کے سہارے تھا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے قبول کر لیا جائے گا۔ یہ میرا عزم تھا کہ اسے اس کا مقام اپنے گھر میں دیکھ کر رہوں گا۔ یہ عزم اس لیے بھی مضبوط تھا کہ وہ میرے ساتھ تھی، مگر پھر جو کچھ ہوا اس نے میرے عزم کو ہی نہیں مجھے بھی توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ انتظار تو لاحاصل تھا۔ مجھے تو پہلے ہی اس کے ساتھ ایک الگ دنیا بسا لینی چاہیے تھی جہاں اسے اور مجھے کسی نفرت، کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مجھے وہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے نفرت دکھائی دیتی۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ بمشکل ضبط کیے بولتا جا رہا تھا۔ میں اسے کبھی اذیت سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس کے لیے اذیت کی وجہ بنتا رہا ہوں۔ یہ میں مانتا ہوں کہ ہر الزام مجھے قبول تھا، مگر اس نے تو ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم کر دیا، ازالہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اس دن میں تہیہ کر کے اس کے پاس گیا تھا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر کر چکا ہوں۔ وہ مجھ سے منہ موڑ کر مجھے دھتکار گئی۔ اگر میں اسے اس گھر میں اس نفرتوں سے دور لے جانا چاہتا تھا تو یہ فیصلہ میں نے ایک پل میں نہیں کیا تھا، مگر اسے مجھ پر اتنا اعتبار نہ رہا کہ آنکھیں بند کر کے میرا ہاتھ تھام لیتی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں اسے وائے ذلت کے کچھ نہیں دے سکوں گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو کسی سڑک یا فٹ پاتھ پر اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ شدت ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ خاموش ہو گیا۔ شیز، اس وقت تم جن کیفیات میں گرے ہوئے سے بدگمان بیٹھے ہو، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت سارا بھی کچھ ایسی ہی کیفیات میں مبتلا تھی، تم سے بدظن ہو گئی تھی۔ عاطف نے پوری سنجیدگی سے کہا تھا۔ اگر ان حالات میں وہ تمہاری بات مان کر تمہارے ساتھ جانا بہتر سمجھتی تو یہ کام وہ بہت پہلے کر چکی ہوتی۔ تو آنسو بہا کر تمہیں کنونس کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس دن وہ میرا ہاتھ نہ جھٹکتی، تھوڑا سا اعتبار میرے کشکول میں ڈال دیتی تو آج تم اس سے میری بیوی کی حیثیت سے مل رہے ہوتے۔ سارے انتظام مکمل کر کے میں اس کے پاس گیا تھا۔ اسے لے کر میں پہلے کوٹ اور پھر سیدھا ہوٹل پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں میں نے ایک ہفتے کے لیے کمرہ بک کروایا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا 2 دن سارا کے لیے گھر سے دور رہوں گا تو تیسرا دن شروع ہونے سے پہلے وہ خود سارا کو لینے کے لیے مجھ تک پہنچ جائیں گے، جن کی نفرت اور انا نے مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شدید مشتعل انداز میں وہ عاطف کو بتا رہا تھا۔ مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ جس کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں وہی دامن چھڑا گئی ہے، اور اب جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میرا یقین کرو عاطف، دل اور دماغ میں طوفان اٹھنے لگتا ہے۔ اگر اس دن وہ پیچھے نہ ہٹتی تو مجھ سے نظر چرا کر چھپنے کی کوشش نہ کر رہی ہوتی، بلکہ اس وقت میرے کمرے میں موجود ہوتی۔ چہرے کے بھرپورے تاثرات کے ساتھ وہ بولا تھا۔ مجھے اب اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ تم ان تمام حالات اور واقعات کو لے کر شدید فرسٹریشن اور ڈپریشن میں مبتلا رہے ہو، مگر میرے خیال میں تمہیں اس بات سے بہت زیادہ غم اور غصے میں گرفتار کر رکھا ہے کہ وہ اگر تمہاری پلاننگ میں گڑبڑ نہ کرتی تو آج تمہاری بیوی ہوتی اور یہ اس وقت تمہارے کمرے میں موجود ہوتی۔ عاطف کے سنجیدہ لہجے پر وہ کافی کا سپ لیتے رکا تھا اور اس کی مسکراتی نظروں پر برس جھٹک کر رہ گیا تھا۔ ویسے فی الحال تو یہ اچھا ہی ہے کہ اس وقت تمہارے کمرے میں موجود نہیں، ورنہ اتنی رات گزرنے کے بعد تم یہاں سے اٹھ کر جب جاتے تو یقیناً وہ لاتعداد جوتوں سے تمہارا والہانہ استقبال کرتی۔ اتنا تو جان گیا ہوں میں اسے۔ میں اس حوالے سے کوئی مذاق برداشت نہیں کروں گا، تو بہتر ہے منہ بند رکھو۔ کچھ نہیں بتا رہا تھا، وہی ٹھیک تھا۔ اس کے ناگوار لہجے پر عاطف کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اور دوبارہ یہ مت کہنا کہ تمہیں کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ میرے پیچھے جو انویسٹیگیشن تم کرتے رہے ہو اس کے بعد ضرورت تھی کہ میں تمہیں کچھ بتاتا، وہ مزید ناگواری سے بولا تھا۔
اچھا مجھے یہ بتاؤ جن کی وجہ سے یہ سارے حالات سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ عاطف کا اشارہ یقیناً شمس کی طرف تھا۔ سب کچھ اب اسی طرح چل رہا ہے جیسا وہ چاہتے تھے۔ وہ جیت گئے ہیں، ان کی انا کے جھنڈے سر بلند ہو گئے ہیں، ان کے لیے اب اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ یہ بتاؤ کافی کیسی بنائی ہے میں نے؟ عاطف نے یکدم موضوع بدلا تھا۔ تم نے بنائی ہے اس لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میں اس گرم مشروب کو کافی کا نام نہیں دے سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس جواب پر جانے میں تمہارا کیا حشر کرتا، مگر تسلسل سے سارا کے ہاتھ کی بنی چائے کافی پیتے رہنے کے بعد اس وقت بھی تمہارے تبصرے پر متفق ہوں۔ عاطف نے مسکراتے ہوئے اس کے بگڑے تاثرات کو دیکھا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتے اس نے سامنے سے گزرتے شاہ رخ کو روکا تھا۔ میں نے ابھی شیز کو عاطف بھائی کے ساتھ باہر جاتے دیکھا ہے۔ ان دونوں کی ناراضگی کب ختم ہوئی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اسی وقت جب چھوٹے بھائی کا کنفیوژن دور ہوا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیسا کنفیوژن؟ وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ اب کچھ کہہ کر مجھے چھوٹے بھائی کے ہاتھوں مرنا نہیں ہے، مجھے تو بتا دو۔ کسی کو بتاؤں گی نہیں، وہ تجسس سے بولی تھی۔ ہو گیا ہوگا کوئی کنفیوژن، اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا ہو، مگر اب مجھے بخشو۔ جان چھڑا کر جانے والے انداز میں وہ اسے الجھاتا اجلت میں چلا گیا تھا۔ اسکرین پر ایک پروجیکٹ تیار کرتا وہ اپنے مخصوص ٹھہرے لہجے میں سارا پروسیجر بھی سمجھا رہا تھا۔ جمائیاں روکتی مومو توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سارا توجہ سے سنتے دیکھتے نوٹ ڈاؤن کر رہی تھی۔ برابر میں موجود زینب کا آج بھی عاطف کی موجودگی میں وہاں ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ ایک نگاہ بھی اس نے کمپیوٹر اسکرین پر اب تک نہیں ڈالی تھی، مگر اٹھتی گرتی پلکوں کے ساتھ اس کی انگلیوں میں دبی پنسل بڑی روانی سے کاغذ پر حرکت کر رہی تھی۔ ایسے ہی سارا کی سرسری نظر زینب کی گود میں رکھی نوٹ بک کی طرف گئی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ دنگ نظروں سے وہ کبھی ارد گرد سے غافل زینب کے جھکے چہرے کو دیکھتی اور کبھی اس کی حرکت کرتی پنسل کو۔ اس نے عاطف کے چہرے کا اسکیچ جس مہارت اور نزاکت سے کھینچا تھا، سارا کی نظر اسکیچ پر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سارا، میں نے جو کہا وہ تم نے سنا؟ عاطف بے توجہی محسوس کر کے کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ جی میں سن رہی ہوں۔ وہ بری طرح گڑبڑائی تھی جبکہ اس بار عاطف نے زینب کو دیکھا جو اس وقت بھی غافل کاغذ پر موجود نقوش سنوارنے میں مگن تھی۔ زینب اپنی نوٹ بک مجھے دیں۔ کسی غیر معمولی چیز کا احساس ہوا تھا جو عاطف براہ راست زینب سے مخاطب ہوا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر زینب کا چونکنا لازمی تھا۔ عاطف کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ دیکھ کے اس کے اوسان فتح ہو گئے۔ لرزتے ہاتھ کے ساتھ اس نے نوٹ بک عاطف کی طرف بڑھا دی تھی۔ خاموشی کے ساتھ وہ کاغذ پر بکھرے نقوش کو دیکھتا رہا تھا اور پھر صفحے پلٹتے ایک نظر زینب کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی تھی۔ کوئی 6-7 صفحے اس نے پلٹے اور ان سب پر ہی اپنا چہرہ نظر آیا تھا۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سارا نے عاطف کو دیکھا تھا جو نوٹ بک بند کرتے ہوئے دوبارہ زینب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کس کی اجازت سے آپ یہ کام کر رہی تھی؟ عاطف کے انتہائی سنجیدہ لہجے پر زینب کا سر مزید جھک گیا۔ یہاں آپ کا کوئی کام نہیں، آپ فوراً یہاں سے باہر جائیں اور اس وقت تک باہر رہیں جب تک میں یہاں موجود ہوں۔ عاطف کے حکم صادر کرنے پر زینب نے بے انتہا پریشان ہو کر پہلے عاطف کو اور پھر سارا کو دیکھا تھا جو خود حق تک رہ گئی تھی۔ اور یہ 3 دن تک ہوگا میری موجودگی میں آپ اسٹڈی میں نہیں ہوں گی، بعد میں اپنی فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر آپ پریکٹس کر سکتی ہیں۔ ناؤ گیٹ آؤٹ امیڈیٹلی۔ سخت لہجے میں وہ سزا سناتا دوبارہ کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سارا کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ بے بس نظروں سے وہ زینب کو دیکھتی رہی تھی جو مرے مرے قدموں کے ساتھ جا کر اسٹڈی کے باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ عاطف بھائی واپس بلا لیں اسے، اتنی دور سے آتی ہے۔ مومو نے ہمت کر کے سفارش کی تھی، مگر جن نظروں سے عاطف نے اسے دیکھا تھا وہ مزید کچھ بول نہ سکی تھی۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کی پریکٹس کرنے کی ہدایت دیتا وہ اسٹڈی سے باہر آیا تھا اور ایک پل کو رک کر دائیں جانب دیوار سے لگی زینب کو دیکھا تھا۔ پنک کلر کے اسکارف میں اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ اندر جا سکتی ہیں، نوٹ بک واپس کرتے عاطف نے کہا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں کھانے کے دوران باتوں کا سلسلہ جاری تھا جب اچانک ہی عاطف نے کہا تھا، تم نے کیا سوچا ہے اس کمپنی کے آفر کے بارے میں جو اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے تمہیں آفر دے رہی ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، پھر کیا سوچنا اس آفر کے بارے میں؟ مسلسل انداز میں بولا تھا۔ تم اتنے دقیانوس کب سے ہو گئے؟ ایک زبردست اپرچونٹی تمہیں ملی ہے، نام شہرت روپے کیا کچھ نہیں ہے اس فیلڈ میں اور تم اسے ٹھکرانے کا عہد کرنا چاہتے ہو؟ عاطف نے حیرت کے ساتھ کہا تھا، جن چیزوں کا نام تم گنوا رہے ہو وہ سب جتنی مقدار میں میرے پاس ہیں میں اس میں خوش ہوں، زیادہ کی طلب نہیں کبھی بھی مجھے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، میرا خیال ہے جب اللہ کی طرف سے تمہیں زیادہ بہتری کے مواقع میسر آ رہے ہیں تو انہیں ٹھکرانا ناشکری ہے۔ یہ مت کرو۔ تم جانتے ہو کہ اس کمپنی کے ایم ڈی شمس بھائی کے مسلسل رابطے میں ہیں۔ کل انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سے پوچھوں کہ تمہارا جواب کیا ہے۔ میرا جواب معلوم کرنے کے لیے انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت کیوں پڑی؟ شیز درمیان میں بول پڑا تھا۔ ان کے گریز کی وجہ تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہارا رویہ ان کے قدم تمہاری طرف بڑھانے سے روک دیتا ہے۔ عاطف نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
انہوں نے میرے رویے کی اتنی پرواہ کب سے کرنی شروع کر دی؟ ورنہ ہمیشہ تو انہوں نے وہی کہا جو ان کے خیال میں بے دھڑک کہہ دینا چاہیے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ فی الحال میں تم سے جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں اس پر توجہ دو۔ عاطف نے کچھ ناراضی سے اسے دیکھا تھا۔ اور میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اس آفر سے جان چھڑانے کی بیوقوفی مت کرو۔ اس کمپنی نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں یہ آفر دی ہے، ورنہ وہ یہ آفر کسی سیلیبریٹی کو بھی دے سکتے تھے، مگر یقیناً وہ کمپنی اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے نیا چہرہ چاہتی ہے جس کا فزیکل اپیئرنس بھی اٹریکٹیو ہو اور کنزیومرز کے لیے وہ کمپنی اور اس کی پروڈکٹ کو اپیلنگ بنانے کا ہنر بھی رکھتا ہو۔ تم اپنی ساری ترجیحات پر کھرے اترتے ہو۔ سیریسلی، عاطف نے کہا تھا، مگر مجھے واقعی عجیب لگ رہا ہے۔ اس آفر کو قبول کرنے کے بعد مجھ پر ماڈل کا لیبل لگ جائے گا۔ وہ بیزاری سے بولا تھا، تم اس فیلڈ کو پروفیشن نہیں بنا رہے، ایک دو تجربے کرنے میں کیا حرج ہے؟ عاطف نے ضد ہو کر کہا تھا، ویسے بھی جس فارم میں اس پروڈکٹ کی پروموشن ہوگی وہ صرف پرنٹ میڈیا تک محدود ہوگی۔ میگزینز میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی اور شہر کی شاہراہوں پر اس پروڈکٹ کے ساتھ تمہارے بلند و بالا بورڈز کھڑے ہوں گے۔ میں ایک عام سا نارمل بندہ ہوں، تمہارے لیے یہ سب معمولی ہو سکتا ہے مگر میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں۔ وہ تذبذب کے ساتھ بولا تھا، تمہارے گریز کی وجہ اگر سارا ہے تو پریشان مت ہو، میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ عاطف نے یکدم ہی کہا تھا، وہ میرے کسی عمل پر منفی یا مثبت رد عمل کا اظہار کیوں کر کرنے لگی جب وہ خود کو مجھ سے میری زندگی سے الگ کر چکی ہے؟ میں اب گڑھے میں گروں یا کھائی میں، اسے کوئی سروکار نہیں ہو سکتا۔ وہ ناگواری سے بولا تھا، فضول کیا سرائیاں نہ کرو۔ عاطف نے اسے گرکا تھا، اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، سارا سے بھی سلسلے میں بات کرنی ضروری ہے۔ اگر اسے کوئی اعتراض ہوا تو میں اسے سمجھاؤں گا۔ تمہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ میرے متعلق کسی بھی رائے کا اظہار تمہارے سامنے نہیں کرے گی۔ اس کے نزدیک میری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ وہ بس۔ عاطف نے اسے ٹوکا تھا، تم کتنا سچ بول رہے ہو مجھے اندازہ ہے، اس کی رائے کی کتنی اہمیت ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ خواہ میرے سامنے بیٹھ کر بے پرکی نہ اڑاؤ۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر تم سانس بھی کیسے لے رہے ہو، اور تم کہتے ہو کہ خود کو تم سے الگ کر چکی ہے۔ عاطف کے خوشمگی انداز پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تم ان سے ایکسکیوز کر لینا، وہ مزید کچھ نہیں کہیں گے۔ تم خواہ ڈر رہی ہو۔ اسٹڈی سے ابھرتی مومو کی آواز پر عاطف باہر ہی رک گیا تھا۔ یہی میں اسے گیٹ سے یہاں تک سمجھاتی ہوئی لائی ہوں۔ سارا کی آواز ابھری تھی، تم نے کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کی، ویسے بھی میں تو تمہارے ہنر کی قدردان بن چکی ہوں۔ تم دیکھنا عاطف بھائی اپنے اچھے موڈ میں لازمی تمہارے بنائے گئے اسکیچز کی تعریف کریں گے۔ مومو نے کہا تھا، ابھی وہ جیسے ہی آتے ہیں تم ان سے سوری کہہ دینا، کتنا برا لگے گا جب تم باہر کھڑی سزا بھگت رہی ہوگی۔ سارا نے کہا تھا، کل سزا کا آخری دن ہے، میں بھگت لوں گی، اپنی غلطی کی سزا کاٹنا ضروری ہے، بعد میں ان سے معافی بھی مانگ لوں گی۔ زینب کی مدھم آواز سنائی دی تھی، عنقریب ٹیسٹ ہونے والا ہے، جس طرح عاطف سمجھا سکتے ہیں ہم بیوقوف کیا سمجھائیں گے۔ کل بھی اپنے گھر سے تم نے 10 بار مجھے فون کھڑکایا تھا، پریکٹس کے دوران بہت سی چیزیں تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ سارا نے اسے سمجھانے والے انداز میں گرکا تھا، معافی مانگنے کی کوشش تو میں نے کل بھی کی تھی مگر ان کے سامنے مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جاتا۔ زینب کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی جب عاطف اسٹڈی میں داخل ہوا تھا۔ صورت سے وہ باہر جانے کے لیے اٹھی تھی، آ جائیں واپس اپنی جگہ پر۔ عاطف کی آواز پر وہ بے یقینی کے ساتھ رک کر اسے دیکھنے لگی مگر وہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ تھا۔ پریکٹس کے دوران وہ زینب سے کچھ ضروری بات کر رہی تھی جب عاطف نے اسے پکارا تھا۔ آج وہ کلاس کے باہر نہیں گیا تھا بلکہ اپنے پرسنل کمپیوٹر میں مصروف ہو گیا تھا۔ ان سے کہہ دینا تم پروجیکٹ کے متعلق بات کر رہی تھی مجھ سے۔ زینب کے پریشان انداز میں تاکید پر وہ مسکراتے ہوئے عاطف کی سمت بڑھ گئی تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ خاتون تمہاری دوست ہیں۔ عاطف کے مدھم خوشمگی انداز پر وہ بمشکل ہنسی روکتی اسٹول پر بیٹھ گئی تھی۔ تم اسے یہاں بلا کر اس کا وقت برباد کر رہی ہو، یہ کچھ سیکھنا نہیں چاہتی، اس کی حرکات سے بخوبی اندازہ ہو چکا ہے مجھے۔ ایسا بالکل نہیں، وہ اتنی بیوقوف اور لاپرواہ نہیں۔ سارا نے کچھ ناراضی سے کہا تھا، اچھا مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، تم جانتی ہو گھر میں شیز کے حوالے سے آج کل جو تذکرہ چل رہا ہے۔ عاطف نے بغور اس کے سنجیدہ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں؟ اسے اپنے کسی ذاتی فیصلے کے لیے میری رائے کی ضرورت نہیں ہے، باقی گھر میں سب کی کیا رائے ہے یہ میں نہیں جانتی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ یہاں سب کی نہیں، صرف تمہاری رائے کی بات ہو رہی ہے۔ میں بھی تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، میں آپ سب میں ہی تو شامل ہوں، تو ظاہر ہے کہ جو آپ سب کی رائے ہے میں بھی اس پر متفق ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بات ختم کرتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یہ ساتھ لیتی جاؤ۔ عاطف نے ایک پیکٹ اس کی سمت بڑھایا تھا، یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں تمہارے لیے نیا سیل فون ہے، شیز نے مجھے یہ تمہیں دینے کے لیے کہا تھا، شاید اسے لگ رہا تھا کہ یہ اس کے ہاتھ سے نہیں لوگی، یہ میں آپ سے بھی نہیں لوں گی، اسے کہنا میرا پرانا سیل فون واپس کر دے، وہ مجھ سے اس کے کمرے میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بمشکل ناگواری چھپائے بولی تھی، وہ سیل فون صرف ٹوٹا ہوتا تو تمہیں ضرور واپس مل جاتا، مگر تم تو اس کے برہچے اڑا چکی ہو، اب خاموشی سے یہ رکھو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ عاطف نے قطعی لہجے میں وہ پیکٹ اسے تھما کر جانے کا اشارہ کیا تھا۔
زینب کو گیٹ پر الوداع کہہ کر وہ جب واپس آئی تو کافی لیٹ ہو چکی تھی، مگر سب اسے لاؤنج میں ہی نظر آ رہے تھے اور ٹی وی پر کوئی میچ دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر ہو گئی آج، خواتین کے لیے بہت وقت ہوتا ہے عاطف بھائی کے پاس۔ کارپیٹ پر نیم دراز شان نے شرارتی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ اسے گھور کر سارا نے ایک نگاہ شیز پر ڈالی تھی جو وہیں فلور کشن پر براجمان کافی کے سپ لیتا مکمل ٹی وی کی سے متوجہ تھا۔ زینب چلی گئی؟ سدرا نے پوچھا تھا۔ جی ہاں، مختصر جواب دیتی وہ شاہ رخ کے ساتھ ہی جا بیٹھی تھی۔ آج تمہارے انتظار میں مجھے مجبوراً سدرا کی بنائی ہوئی کافی پینی پڑ رہی ہے۔ ٹی وی سے ایک پل کو نظر ہٹا کر شمس نے اسے دیکھا تھا۔ فکر نہ کریں، آج کے بعد مجبوراً بھی نہیں بناؤں گی۔ سدرا کے خوشمزگی لہجے پر وہ مسکرائی تھی۔ کہاں تک عبور حاصل ہو چکا ہے؟ شاہ رخ نے پوچھا تھا۔ کچھ مت پوچھو، ٹیسٹ کا رزلٹ دیکھنے کے بعد عاطف ہماری شکلیں بھی دیکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ شدید پریشان کن انداز میں بولتی وہ چونک کر ہنی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سارا کا بیگ تھا۔ آنی، آپ کے بیگ میں اتنے سارے روپے ہیں، میں آئس کریم کے لیے ان میں سے روپے لے لوں؟ ہنی کی چہکتی آواز پر سارا نے پک ہوتے چہرے کے ساتھ سدرا کو دیکھا تھا جو ہنی کو ڈپٹتے ہوئے بیگ اس سے لے چکی تھی۔ سارا، اتنے روپے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ میں نے اتنے روپے تو نہیں دیے تھے تمہیں۔ بیگ میں سے مزید سرخ سرخ نوٹ برآمد کرتی سدرا حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ یہ روپے مجھے سب کے سامنے سچ سچ بتاتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ عاشر بھائی نے یہ روپے مجھے دیے تھے، کمزور آواز میں بولتے سارا نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی جو ٹی وی کی سمت ہی متوجہ تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بالکل تن چکے تھے۔ لیکن اتنے سارے روپے؟ سدرا مزید دنگ ہوئی تھی۔ وہ دیتے رہتے ہیں، خرچ کرنے کا موقع نہیں ملا تو رکھے رکھے اتنے جمع ہو گئے، وہ مشکل ہی بولی تھی۔ روپے دیتا ہے اور تم لے لیتی ہو، منع نہیں کرتی ہو اسے؟ شمس کچھ ناگواری سے بولے تھے۔ منع کرتی ہوں مگر وہ سنتے ہی نہیں، شیز کی موجودگی کی وجہ سے یا کچھ اور، مگر اس کا دل سہم سا گیا تھا۔ بہرحال آئندہ خیال رکھنا، کھانے پینے کی چیزوں کی بات الگ ہے، اس سے قریبی رشتہ ہے تمہارا، روک ٹوک کا سوال نہیں اٹھتا، مگر اب روپے لینے سے قطعی انکار کر دینا۔ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو۔ شمس کے سخت لہجے میں تاکید کرنے پر ماحول میں سنجیدگی بڑھ گئی تھی۔ نظر اٹھا کر سارا نے اسے دیکھا جو خاموشی کے ساتھ اٹھا تھا اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ آج کے ٹیسٹ میں ان تینوں کو الگ الگ اور ٹف قسم کے پروجیکٹس ملے تھے۔ سارا کو یقین تھا کہ پچھلے ٹیسٹ کی طرح اس بار بھی شاندار طریقے سے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مومو کی بیزاری، خود اس کا ڈاؤن ہوتا بی پی اور زینب کی مستقل خاموشی نے اس کا یقین مستحکم کر دیا تھا۔ سارا، میرا ٹیسٹ مکمل ہو گیا ہے۔ ٹیسٹ شروع ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا جب یہ وقریہ سرگوشی اس کے کانوں تک وہاں سے آئی تھی جہاں سے یہ توقع رکھنا ہی ناممکن تھا۔ شدید بے یقینی سے اس نے زینب کی کامیابی کی خوشی سے تمتناتے چہرے کو دیکھا۔ دوسری جانب شاید کامیابی نے ہی اسے اتنا اعتماد دیا تھا کہ وہ فوراً ہی اٹھ کر عاطف کی سم بڑھی تھی جو پرنٹر کے ساتھ موجود پرنٹ آؤٹ نکالنے میں مصروف تھا۔ سر، میرے سارے پروجیکٹس مکمل ہو گئے ہیں، آپ چیک کر لیں۔ زینب کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں سن چکا ہوں، آپ واپس جا کر بیٹھ سکتی ہیں۔ عاطف کے اکڑے لہجے پر وہ ایک پل کو دنگ ہوئی تھی اور اگلے ہی پل خفت اور شرمندگی سے اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ ابھی بزی ہیں، کچھ دیر میں آ کر چیک کر لیں گے۔ سارا محسوس کر گئی تھی، اس لیے زینب کی دلجوئی کے لیے کہا تھا، ورنہ خود اسے بھی زینب کے ساتھ عاطف کا یہ رویہ پسند نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، زینب سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بالکل ہی اگنور کر دیا جائے۔ یہ سب اس لیے بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل برعکس عاطف کا رویہ سارا اور مومو کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا تو ان دونوں کا بھی ٹائم ختم ہونے کا سگنل عاطف نے دے دیا تھا۔ پہلے مومو، پھر سارا اور اس کے بعد زینب کی باری آئی تھی جو سب سے پہلے ٹیسٹ سے فارغ ہو چکی تھی۔ آپ نے کمپیوٹر آف کر دیا ہے، کہاں ہیں آپ کے پروجیکٹ؟ عاطف نے کچھ ناگواری سے اسے دیکھا تھا جو لب سیے بلینک مانیٹر کو گھورتی ساکت بیٹھی تھی۔ زینب، اپنے پروجیکٹس دکھاؤ، سارا نے کچھ گھبرا کر اسے پکارا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہکدک رہ گئی تھی جب زینب کچھ بھی کہے بغیر ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور بیگ کندھے پر ڈالتی صورت سے اسٹڈی سے نکل گئی تھی۔ میں جا کر دیکھتی ہوں اسے۔ حیران کھڑے عاطف کو خفت زدہ نظروں سے دیکھتی وہ بھی زینب کے پیچھے آئی تھی، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ گیٹ تک پہنچی، زینب اس کی ساری آوازیں انسنی کیے اپنے بھائی کے ساتھ بائیک پر اڑتی چلی گئی تھی۔ اس بار کوئی بہانہ مت کرنا، میری برتھ ڈے پر تم مجھے باہر لے جا رہے ہو، کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے، سمجھے؟ شاہ رخ کے تعاقب میں ہی آتی وہ حکم صادر کر رہی تھی۔ کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے میں تمہیں چاند پر لے جاؤں گا اگلے جنم میں، کیونکہ زمین پر یہ موضوع نہیں ہو سکتا، شاہ رخ نے رک کر خوشمگی لہجے میں کہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اگر میری برتھ ڈے پر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو اس زمین پر میں نہیں یا تم نہیں۔ مومو نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ تم تو رہو گی، میں نہیں رہوں گا تمہاری خواہش پوری کرنے کے بعد۔ شاہ رخ نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں ساتھ باہر لے جانے سے پہلے مجھے ایک ایک کر کے تمہارے درجن بھر بھائیوں کو کسی غار میں لے جا کر چھوڑنا ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ منٹوں میں وہاں سے بھی دوڑے چلے آئیں گے۔ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں تمہارے بھائی نظر نہ آتے ہوں؟
پتھر سرکاؤ تو اس کے نیچے سے بھی کوئی برآمد ہو جائیں گے۔ بری طرح تپ کر وہ بولتا چلا گیا تھا، جبکہ مومو منہ کھولے سے تکتی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ برآمدے میں آتے شمس نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ آپ بتائیں، کیا میرے بھائی کیڑے مکوڑے ہیں جو ہر پتھر کے نیچے سے برآمد ہو جاتے ہیں؟ مومو جھلتی بھونتی ان سے پوچھ رہی تھی۔ کس نے کہا ہے یہ؟ شمس نے ایک نظر شاہ رخ کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس گھر میں ایک ہی چھپا دشمن ہے میرے بھائیوں کا۔ مومو نے خونخوار نظروں سے شاہ رخ کو دیکھا تھا۔ اتنا عظیم سچ بول کر تم یہاں ڈٹے کیوں کھڑے ہو؟ بھاگو! شمس کی ہدایت پر وہ دل جلا دینے والے قہقہے کے ساتھ گھر کے اندر گیا تھا، جبکہ شمس فوراً ہی اس کے پیچھے جاتی مومو کو روکتے اس کے ہمراہ ہی گراؤنڈ کی سمت بڑھ گئے تھے، جہاں عاطف اور شیز دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ چھوٹے بھائی، کیا ہو جاتا جو اگر میگزین میں آپ کے ساتھ میرا فوٹو بھی چھپ جاتا؟ مومو نے اپنی بقیہ جھنجھلاہٹ شیز پر اتاری تھی۔ کیا فضول ہانک رہی ہو؟ شمس نے فوراً اسے گھرکا تھا۔ توجہ مت دیں، اس کا دماغ سارا کے جانے کے بعد سے ہی خراب ہوا ہے، عاطف نے کہا تھا۔ صرف میرا ہی تو دماغ خراب نہیں ہوا۔ مومو نے معنی خیز نظروں سے شیز کو دیکھا تھا، جو بالکل نظر انداز کر گیا تھا۔ کیسا رہا تمہارا یہ ایکسپیرئنس؟ شمس نے بالآخر خود اسے مخاطب کر لیا تھا۔ جی، سب اچھا رہا، اس نے مختصراً کہا تھا۔ حسن حیات سے بات ہوئی تھی میری، کافی تعریف کر رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ آگے بھی تمہیں اپنی کمپنی سے کنیکٹ رکھنا چاہیں گے۔ شمس کے مزید کچھ کہنے پر وہ خاموش رہا، تبھی شمس کے سیل فون پر کال آ گئی تھی۔ وہ کال سارا کی ہی تھی، جو آج سارا دن اپنی پھپھو کی طرف ہی رہی تھی۔ شان، تمہیں لینے نہیں پہنچا اب تک؟ سوال کرتے انہوں نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ بھابی نے مجھے جانے کے لیے کہا تھا، ابھی چلا جاتا ہوں، شیز نے درمیان میں کہا تھا، جس پر وہ سارا کو کچھ دیر انتظار کرنے کی تاکید کر گئے تھے۔ پیچھے بھاگتے مناظر سے نظر ہٹا کر سارا نے ایک نگاہ بیک میں مرر میں نظر آتے اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالی تھی۔ آپ ہی نے خواہ تمہیں زحمت دی، میں کسی کے ساتھ بھی گھر واپس آ جاتی۔ مدھم آواز میں وہ یہ بولے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ تمہارے لیے خدمت گاروں کی کمی نہیں ہے۔ میرے اسکرین پر نظر جمائے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اور زحمت کی بات مت کرو، کیونکہ زحمت اور زبردستی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پتہ نہیں وہ یہ کیسے بھول گئیں کہ میرے خدمت گار بہت ہیں۔ انہیں واقعی تمہیں زبردستی مجھے لینے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، سو چہرے کے ساتھ کاٹدار لہجے میں وہ بولی تھی اور چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ شاید شدید قسم کی جھنجھلاہٹ اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ ٹریفک بہت جام تھا اور وہ بہت جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ گاڑیوں کے سیلاب پر نظر دوڑاتے ہوئے اچانک ہی اس کی نظر اوپر کی جانب اٹھی تھی اور اگلے ہی پل آنکھیں ساکت ہو گئی تھیں۔ آسمان تک جاتے اس دیو ہیکل بورڈ پر سجا جگمگاتا چہرہ دل کی دھڑکن روکنے لگا تھا۔ کچھ چونک کر وہ ونڈو کے قریب آتے اس بچے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جسے پہچاننے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ محسن، تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ وہ کچھ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ وہاں میرے ابو کی پھولوں کی دکان ہے، بچے نے ایک جانب اشارہ کرتے بتایا تھا۔ شام کو میں ان کے ساتھ ہی دکان پر ہوتا ہوں۔ شان بھائی کل بھی دکان پر آئے تھے، ابو آپ سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ ان سے ملیں گے؟ رکے بغیر وہ بولتا سوال بھی کر گیا تھا۔ کیوں نہیں، میں ضرور ان سے ملنے آؤں گا، مگر تم یہ بتاؤ اسکول جا رہے ہو روزانہ؟ شیز نے پوچھا تھا۔ جی، اور میرا چھوٹا بھائی اور بہن بھی اسکول جا رہے ہیں۔ وہ اسکول بہت اچھا ہے۔ بولتے ہوئے اس بچے نے رک کر اپنی متوجہ سارا کو دیکھا تھا۔ آپ کے بچے بھی اسکول جاتے ہوں گے؟ اس نے یکدم ہی بڑی معصومیت سے شیز سے سوال کیا تھا، جو دنگ ہی رہ گیا تھا۔ دوسری جانب سارا نے بے ساختہ مسکراتے اس بچے کو دیکھا تھا۔ تم اب فوراً واپس جاؤ، یہاں مت رکو۔ شیز نے جلد میں اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ آپ کی اتنی بڑی تصویر لگی ہے 2 دن پہلے، میں نے تو فوراً پہچان لیا تھا۔ شیز کے سنے بغیر وہ اپنی ہی بولے گیا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ شیز نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں جا رہا ہوں، مگر یہ پھول تو لے لیں۔ بالآخر یاد آنے پر اس نے پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ شیز کے حوالے کیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، شکریہ، شیز نے کہا تھا۔ میں اسے سنبھال کر رکھوں گا۔ آپ کو جو دوسرا دوں گا اسے سنبھال کر رکھیے گا، مگر ابھی یہ والا ان کو دے دیں، بچے نے کچھ شرمیلی آواز میں کہا تھا۔ دوسری جانب سارا نے سرعت سے پھول شیز کے ہاتھ سے اچک لیے تھے۔ کتنے اچھے ہو تم، وہ دوسرا بوکے بھی تم مجھے دے دینا، سارا نے مسکراتے کہا تھا۔ دوسری جانب شرماتے ہوئے وہ تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ سوال اس نے شیز سے کیا تھا، مگر اگلے ہی پل شیز نے جس طرح سنجیدگی سے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا، وہ فرمانبرداری سے اشارے پر عمل کر گیا تھا۔ اس کے سوال کا جواب نہیں تھا تمہارے پاس؟ کچھ فاصلہ طے ہوا تھا جب وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ جواب کا انتظار کرتی وہ چند لمحوں تک اس کے خطرناک حد تک سنجیدہ چہرے کو دیکھتی رہی، جو ونڈو اسکرین کی طرف ہی متوجہ تھا۔ بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے بھی پھول ڈیش بورڈ پر ڈال دیے تھے۔ وہ سیدھی کچن کی سمت جانا چاہتی تھی، مگر لاؤنج میں موجود سدرا کی پکار پر ان کی طرف جانا پڑا تھا۔ تم نے زینب کو بتا دیا تھا کہ آج تم پھوپھو کی طرف جا رہی ہو، اس لیے کلاس نہیں لوگی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سارا نے پوچھا تھا۔ وہ آئی نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ تم نے اسے اپنی غیر موجودگی کا بتا دیا ہوگا۔ ویسے 3-4 دن سے وہ آ بھی نہیں رہی۔ سب ٹھیک ہے؟ فون کرنا تھا اسے، کل میری بات ہوئی ہے اس سے، طبیعت اس کی کچھ ناساز ہے اس لیے نہیں آ رہی۔ عاطف کو بتا دیا تم نے؟
सिद्रा ने पूछा था। नहीं, मगर सोच रही हूँ जाकर बता दूँ। सारा ने कहा था। मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, आप लेंगी? नहीं भाई, ये ड्रामा खत्म हो तो जाकर सोऊंगी। शम्स स्टडी में हैं, चाहो तो इनसे पूछ लो। कॉफ़ी के लिए आपके हस्बैंड कभी इनकार कर सकते हैं? वो खुशमगी लहजे में बोली थी। बात सुनो, अब दोबारा मैं तुम्हें आपके हस्बैंड कहते ना सुनूं, समझ रही हो या नहीं? सिद्रा के रखने वाले अंदाज में बोली थी। ठीक है, अब उन्हें लैंडलॉर्ड कहूंगी, ये उन पर रिश्ता भी है। मुस्कुराते वो बोलती आगे बढ़ गई थी। फाइल बंद करते वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुए, जो कुछ हैरानी से उन्हें देखती करीब आकर रुकी थी। आप कहाँ गुम थे? मैंने 2 बार दस्तक दी थी। सारा ने बगैर उनके संजीदा चेहरे को देखते कहा था। शायद मैंने सुना नहीं होगा, तुम कहो कोई काम है? वो टालने वाले अंदाज में पूछ रहे थे। क्या मैं सिर्फ किसी काम से ही आपके पास आ सकती हूँ? वो संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। ये क्यों सोचा तुमने? शम्स ने हैरत से उसे देखा, जो खामोश रही थी। बैठो तुम, मैं भी तुमसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। उनके संजीदा लहजे पर वो करीब ही रखी चेयर पर बैठ गई थी। तुम मुतमईन हो? यहाँ कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं? उनके बेतरतीब से लहजे पर सारा ने उलझती नजरों से उन्हें देखा था। यहाँ आप हैं, आप ही हैं, सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं, फिर मुझे यहाँ कोई मसला कैसे हो सकता है? और अगर कभी कोई परेशानी या मसला हुआ भी तो मैं आपसे ही बयान करूँगी, मगर मुझे आप अक्सर परेशान दिखाई देते हैं और मैं सिर्फ सोचकर रह जाती हूँ कि आपसे परेशानी की वजह पूछूं या नहीं। वो गहरी संजीदगी से बोली थी। तुम सारी वजूहात जानती हो सारा, वो थके थके से लहजे में बोले थे। मुझे नहीं समझ आता कि किन लफ्ज़ों में तलाफ़ी करूँ, ऐसा क्या कहूँ उससे कि वो दोबारा मेरे करीब आ जाए, एक बार सब कुछ भूल कर मेरे सीने से लग जाए। उनके मध्यम लज़ीज़ा लहजे पर सारा के दिल को धक्का सा लगा था। वो अब भी आपके करीब है, आप ये मत सोचें कि नहीं है वो करीब। उन्होंने सारा की बात दरमियान में काटी थी। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि वो किस कदर मुझसे दूर हो चुका है, कितना फासला उसने अपने और मेरे दरमियान कायम कर रखा है। इससे पहले कभी इतना मुश्किल नहीं हुआ कि मैं उसे ऐसे मुखातिब करूं तो ये खौफ दिल में आ जाता है कि वो पता नहीं मुझे जवाब देना पसंद करेगा या अपनी खामोश नज़रों से मुझे मज़ीद ज़ख्मी कर देगा। मगर वो आपकी बातों के जवाब देता है, वो कभी आपकी कोई बात अनसुनी नहीं कर सकता। सारा ने दरमियान में कहा था। तुम नहीं समझोगी, ज़बरदस्ती उसे बात करने के लिए मजबूर करके जो अजियत मिलती है, इससे बेहतर है कि उसकी सर्दमहरी को खामोशी से झेल जाना। वो गहरा सांस भरकर बोले थे। मैंने हमेशा उसके लिए वही करना चाहा जो मुझे उसके लिए बेहतर लगा था, और इसी धुन में मुझे ये कभी नज़र न आया कि मैं कहाँ कहाँ उसे तकलीफ़ें देता रहा हूँ, और अब जब देखने के काबिल हुआ हूँ तो वो बदगुमानी की हदों तक पहुँच गया है। मैं उससे नज़र मिलाकर बात करने की हिम्मत खुद में नहीं पाता हूँ। ये सच बर्दाश्त से बाहर है। मेरी वजह से आपको इन हालात का सामना करना पड़ा है, मेरी वजह से आप से बदगुमान हुआ है। वो बुझे से लहजे में बोली थी। अपने लिए ऐसा मत सोचो, ये तो वो भी जानता है कि इन हालात का वाहिद जिम्मेदार मैं खुद हूँ। शम्स ने कहा था। वो आपसे बहुत मोहब्बत और अकीदत रखता है, वो बहुत ज़्यादा अरसे से आपसे कतरा नहीं सकेगा। मैं जानती हूँ आपकी ज़ात उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। मदम लहजे में वो उन्हें तसल्ली दे रही थी, जो किसी गहरी सोच में डूबे थे। वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि आप जैसा मोहब्बत करने वाला इंसान उसके पास है। मुझे रश्क आता है आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। उसके लहजे में खुली यास और हसरत पर शम्स ने चौंक कर उसे देखा था। फिर तो तुम्हें खुद पर भी रश्क करना चाहिए, बेवकूफ़ लड़की। मैं तुमसे भी शीश के बराबर ही मोहब्बत रखता हूँ। इस आखिरी जुमले में आपने मेरा दिल रखने के लिए थोड़ी गलत बयानी की है। सारा मुस्कुराहट छुपाते हुए शिकायती नज़रों से उन्हें देखने लगी थी। सिर्फ थोड़ी सी गलत बयानी? वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए मसनूई हैरानी से पूछ रहे थे। मान लिया ना आपने भी कि शीश के बराबर नहीं ला सकते आप मुझे, वो खबत से बोली थी। हम ये बहस बाद में कर सकते हैं, वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोले थे। तभी वहाँ सिदरा पहुँच गई थी। आपने कॉफ़ी बना ली, मैं आ रही थी, वो शर्मिंदा होकर बोली थी। बाहर से आतिफ का ऑर्डर आ गया था कॉफ़ी के लिए। यहाँ पुरअमन गुफ्तगू जारी थी तो मैंने सोचा खुद ही बना लूँ। अब तुम जा रही हो ये कॉफ़ी लेकर या मैं खुद दे आऊँ? सिदरा ने पूछा था। मैं जा रही हूँ, इन्हें ज़ैनब के बारे में भी बता दूँगी। कॉफ़ी के मत उठाए वो उन्हें बताती स्टडी से निकल गई थी। बरामदे के स्टेप्स उतरते हुए उसने दाएं जानिब बाइक पर नीम दराज शाहरुख को देखा था। किसे कॉल कर रहे हो? उसने दूर से ही शाहरुख को मुतवज्जा किया था। मोमो 12 बजे के बाद ही सो जाती है, उसने मजीद कहा था। मुझे मालूम है, इसलिए इसे कॉल कर रहा हूँ, जो मुझसे बात किए बगैर सोती नहीं, वो इत्मीनान से बोला था। शर्म नहीं आती तुम्हें? सारा ने नागवारी से उसे देखा था। इतना बुरा लग रहा है तो अपना नंबर दे दो, अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो लड़ने वाले अंदाज में बोला था। अपनी दोस्त की ही परवाह है, वरना हशर बिगाड़ देती तुम्हारा। उसके डिटाई से हंसते चेहरे को घूरती वो आगे बढ़ गई थी। अब इस कॉफ़ी में तुम बर्फ़ डालकर ले आओ। आतिफ के खुशमगी लहजे पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। अभी ये नोश किए जाने के काबिल है, देखें भाप भी उड़ रही है। कुर्सी पर बैठे उसने एक निगाह शीश पर डाली थी, जो गैर महसूस अंदाज में अपनी जगह से उठ गया था।
تم کہاں جا رہے ہو؟ عاطف نے چونک کر اسے دیکھا مگر وہ انسنی کیے دوسری سمت چلا گیا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ میری وجہ سے گیا ہے تو کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ سارا نے کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، عاطف نے کہا تھا۔ ایسا ہی ہے، وہ فوراً بولی تھی۔ میرا ارادہ آپ دونوں حضرات کو ڈسٹرب کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی کچھ زینب کے بارے میں۔ مجھے کچھ نہیں سننا اس کے بارے میں، وہ صرف احمق ہی نہیں بدتمیز اسٹوڈنٹ بھی ہے، عاطف نے کچھ ناگواری سے کہا تھا۔ وہ بالکل بدتمیز نہیں ہے، آپ کی بہت عزت کرتی ہے مگر آپ نے پہلے ہی دن اس کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں رکھی ہے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ یہ کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ میری کیا اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ عاطف نے حیرت سے کہا تھا۔ یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے، یہ چیز تو مومو نے بھی محسوس کی ہے۔ آپ کا رویہ زینب کے ساتھ اکھڑا ہوا ہوتا ہے، اسے بھی لگتا ہے کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے اور یہ کہ میں نے آپ کو مجبور کر کے اسے آپ پر مسلط کر دیا ہے۔ یہ سب تمہیں زینب نے کہا ہے؟ عاطف نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ جواباً اس نے بس اسبات میں سر ہلایا۔ اسے کہو کہ میرے پسند کرنے نہ کرنے کی فکر میں مبتلا نہ ہو، جس کام کے لیے وہ یہاں آتی ہے اس پر توجہ رکھے۔ عاطف کے خشمگی لہجے پر وہ مزید خفیف سی ہو گئی تھی۔ وہ اب نہیں آئے گی اور ٹھیک ہی تو ہے کہ آخر اس کی بھی کوئی عزت نفس ہے۔ جو سزائیں آپ اس بیچاری کو دیتے رہے ہیں مجھے یا مومو کو تو کبھی نہیں دی، اس کا نہ آنا ہی اب بہتر ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ کیا بہتر ہے کیا نہیں یہ مجھے مت بتاؤ، بلکہ اپنی دوست کو سمجھاؤ کہ کورس ادھورا چھوڑ کر اپنا نقصان نہ کرے، آگے اس کی مرضی، عاطف نے قطعی انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے میں اسے سمجھاؤں گی، ویسے کسی ٹیچر کو اتنا پتھر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ کلاس لینے کیوں نہیں آ رہی؟ وہ محترمہ خود کلاس چھوڑ کر گئی تھی، کسی اسٹوڈنٹ کو بھی مینرز نہیں بھولنے چاہیے، عاطف نے کہا تھا، جبکہ وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے بھی یہ بتا دینا کہ کل وہ مجھے ہر حال میں اسٹڈی میں نظر آئے۔ عاطف کی ہدایت پر وہ خوش ہو کر اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ جلد از جلد زینب تک عاطف کی ہدایت بھی پہنچانی تھی، اس کے بعد یقیناً زینب کی ساری شکایتیں دور ہو جانی تھیں۔ برآمدے کی جانب بڑھتے اس نے ایک نظر شاہ رخ کے پاس موجود شیز کی پشت کو دیکھا تھا۔ سارا وہیں رکو، شاہ رخ کو جانے کیا سوچی تھی مگر اس کے قدم رک گئے تھے۔ جو بات تجھ میں ہے تیری تصویر میں نہیں، شیز کی پرواہ کیے بغیر اس نے گنگناتے سارا کی تصویر اپنے موبائل میں قید کی تھی۔ بس اب جا سکتی ہوں؟ سارا نے وہیں رکے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں جاؤ، باقی پکچرز بعد میں لوں گا تمہاری۔ اس کے جواب پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی مگر اس نے بس نہیں کیا تھا۔ میری کال کا انتظار کرنا، 3 بجے کال کروں گا، وہ سارا کو ہدایت دے رہا تھا۔ روز اسی ٹائم پر تو کال کرتے ہو، آج کیوں جتا رہے ہو؟ لاپرواہی سے بولتی وہ اندر چلی گئی تھی جبکہ شاہ رخ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ قسم سے سفید جھوٹ بول کر گئی ہے وہ، شاہ رخ نے بدک کر شیز کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا مگر وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے اس کے ہاتھ سے سیل فون لے چکا تھا اور چند لمحوں بعد واپس اسے تھماتا ناگوار نظروں سے گھورتا عاطف کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ساری پکچرز اڑا دیں، کتنی مشکل سے جمع کی تھیں، سیل چیک کرتے ہوئے شاہ رخ جھلائے انداز میں اس پر چیخا تھا۔ ہنی واپس آؤ، سونا نہیں ہے تم نے؟ اس کی پکار پر ہنی نے توجہ نہیں دی تھی۔ وال کلاک پر ایک نظر ڈالتی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی مگر پھر رک کر شیز کو دیکھا تھا جو ٹیرس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اتنی رات ہو چکی ہے اور تم جاگ رہی ہو؟ شیز نے حیرت سے درمیانی سٹیپ پر موجود ہنی کو دیکھا تھا۔ چاچو آپ وہیں رکیں، میں جمپ لگاؤں گی۔ یقیناً ہنی اس وقت کھیل کود کے موڈ میں تھی۔ ہرگز نہیں، گر جاؤ گی تم، وہ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا تھا مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ خبردار نہیں تھا مگر صورت سے ہنی کو سنبھال چکا تھا، لیکن اسی دوران ہنی کا سر اس شدت سے اس کی ناک سے ٹکرایا تھا کہ درد کی تیز لہر اٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے سارا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا جبکہ وہ ناک سے بہتا خون روکتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا تھا۔ انہیں چوٹ لگ گئی ہے؟ ہنی نے سہمی نظروں سے سارا کو دیکھا تھا جو فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑے صورت سے اوپر شیز کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ ٹشو پیپر سے بہتے خون کو صاف کرتے اس نے چونک کر کمرے میں داخل ہوتی سارا کو دیکھا تھا۔ یہ خون اس طرح نہیں رکے گا، تم بیٹھ جاؤ پھر میں، پریشان ہو کر بولتی وہ یکدم ہی اس وقت اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی جب شیز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب آنے سے روکا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میری پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں سختی کے علاوہ کچھ بھی تھا جس نے سارا کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ مجھے نہیں تو پھر کسے پرواہ کرنی چاہیے تمہاری، بتاؤ مجھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یکدم اسے کیا ہوا تھا۔ اسے تو شاید اس چیز کا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ شیز کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی ہے۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے تمہارے اس خون کو پانی کی طرح بہتے ہوئے، میرے علاوہ کس نے دیکھا ہے اس خون کو مٹی میں ملتے ہوئے؟ اس کی ایک ایک بوند کتنی قیمتی ہے میرے لیے یہ تم بھی نہیں جان سکتے، کوئی نہیں جان سکتا۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھ سے یہ کہنے کا مجھے تمہاری پرواہ نہیں کرنی چاہیے، سنا تم نے؟ قمر غصے سے لرزتی آواز میں غورائی تھی۔ اس کے باوجود تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، جانتی ہو تم؟ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اور اگلے ہی پل ڈریسنگ پر رکھا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ یہ حشر کیا ہے تم نے، یہ سلوک کیا ہے تم نے میرے دل میری روح کے ساتھ۔ بکھری گرچیوں کی سمت اشارہ کرتے وہ خون رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو ساکت نظروں سے اسے ہی تک رہی تھی۔
اگر تمہیں میری پرواہ ہوتی تو یہ سب نہیں کرتی، میرے ساتھ میرا ہاتھ جھٹکنے کی بجائے صرف ایک آخری موقع مجھے دیتی۔ اس کے بعد بھی اگر میں ضائع نہ دیتا تمہیں وہ مقام جس کی تم مستحق تھی، تو پھر جو چاہے سلوک کرتی۔ ساری دنیا کے سامنے مجھے تمہاری گالیوں، لعنت، ملامت کی کالک اپنے چہرے پر ہمیشہ کے لیے سجا لینی پڑتی، مگر شدت ضبط سے لرزتے لہجے میں بولتا وہ بس ایک پل کے لیے رکا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اتنی زیادتیوں کے بعد ایک موقع کا بھی حقدار نہیں تھا، مگر میرے سامنے تم تھی سارا۔ میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف اور دوسری طرف صرف میں، تو اللہ کے بعد تم میرے ساتھ ہوگی، مگر مجھے یہ یقین دیکھ کر تم خود بے یقین ہو گئی، ہاتھ چھڑا کر دنیا کی طرف ہو گئی۔ مگر تم نے شاید یہ ٹھیک ہی کیا، ہمیشہ میری وجہ سے تم پر تنگ ہوئی۔ تم بھی کب تک میرے لیے آزمائشوں سے گزرتی، کب تک میرے نام کا عذاب تم جھیلتی۔ ایسا تھا ہی کیا میرے پاس جو تمہاری قربانیوں کا، تمہاری وفاؤں کا بدل ہوتا، یہاں تک کہ میری کیچڑ میں لتھڑی ذات بھی تمہیں تھوڑا سا فخر نہیں دے سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا بے دقت وجود کبھی تمہیں دنیا کے سامنے معتبر نہیں ہونے دے گا۔ میں یہ سب کچھ بھول گیا تھا، تمہاری طلب نے مجھے خود غرض بنا دیا تھا، اور اسی بھول، اسی خود غرضی کی سزا ملی ہے مجھے۔ سو چہرے کے ساتھ بولتا وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹا گیا تھا۔ محبت کبھی خود غرض نہیں ہوتی شیز، تم تو ہمیشہ میرے لیے صرف اور صرف سراپا محبت رہے ہو۔ نم لہجے میں بولتی وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھی تھی۔ میں نہیں جانتا کسی محبت کو جو تم کہہ رہی ہو۔ یہ الفاظ میرے لیے اسی وقت اجنبی ہو گئے تھے جب پہلی بار مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنا چہرہ نظر نہیں آیا تھا، تو تمہارے لہجے میں میرے لیے اجنبیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ خون آلودہ ٹشو پیپر ایک طرف پھینکتے وہ ایک پل کو رکا تھا۔ آخر میں کیوں تمہارے سامنے یہ سب ہو رہا ہے؟ میں مزید یہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا کہ میرا ظرف کتنا تنگ ہو رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے کسی بھی سچ کے بارے میں مجھ سے معذرت کرو، مگر میں سمجھ سکتا ہوں کہ اپنے دل کو جو تمہارے لیے آج بھی خود غرض ہے، بس سمجھاؤ اپنے دل کو، مت کرو یہ جبر خود پر اور مجھ پر۔ میں نے تمہارے ساتھ جو غلط کیا اس کی شکایت کرو، مجھے برا کہو، مگر دوبارہ مجھ سے یہ سب مت کہنا۔ تمہاری پرواہ کرنی چھوڑ دوں۔ اترے چہرے کے ساتھ وہ بھیگی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی تھی، مجھے خود سے الگ کرنے کے بعد تم خود اپنے حق سے دستبردار ہو چکی ہو۔ سرد لہجے میں بولا تھا، میں اپنے دن سے گردن الگ کر سکتی ہوں، مگر تمہیں خود سے نہیں۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ نہ کرو اتنے عظیم اعتراف، تمہارے سچ مجھے یقین دے چکے ہیں کہ تمہیں کتنی پرواہ ہے میری۔ اگر ایسا ہی تھا تو روکتی مجھے اس کام سے جو تمہیں میرے لیے کبھی پسند نہیں آ سکا تھا، مگر میں انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ تم میرے پاس آؤ گی، اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے مجھ پر حکم صادر کرو گی کہ نہیں شیز، تم یہ کام ہرگز نہیں کرو گے۔ بے جان چیزوں کی پبلسٹی کے لیے مت کرنا، اپنی نمائش مت بیچنا، اپنی مسکراہٹ، اپنے چہرے کو کسی بھی قیمت پر، کیونکہ یہ سب میرا ہے۔ تمہیں ایسا کرنے کا حق ہے، نہ اجازت۔ مگر اس کے مدھم شعلہ بار لہجے پر وہ سن کھڑی بساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ پرواہ کی تم نے میری، جس سڑک سے تم نے مجھے اٹھایا تھا آج پھر وہیں پہنچا دیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج میں سڑک پر پڑی مسخ چیز نہیں، بلکہ کئی سڑکوں پر سجی ہوئی چیز بن گیا ہوں، اور بظاہر قابل استعمال بھی۔ اس کے تلخ تزئیہ لہجے پر سارا کا دل کسی مٹھی میں جکڑا تھا۔ شیز، اللہ کے لیے مجھ پر یہ الزام لگا کر میری نظروں میں مت گراؤ مجھے۔ یہ سچ ہے کہ میں خوش نہیں تھی، مگر باقی سب راضی برضا تھے، خوش تھے۔ میں تمہیں روک کر تمہارے آگے بڑھنے کے راستے نہیں بند کرنا چاہتی تھی۔ تم نے مجھے خود سے دور کر تو دیا ہے، مزید آگے بڑھا کر آخر کہاں پہنچا کر مجھے غرق کر دینا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کی بات کاٹتا جس طرح درست لہجے میں بولا تھا، سارا کی آواز حلق میں گھٹ گئی تھی۔ دوسری جانب اس کے سفید پڑتے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹاتا وہ ہنی کی طرف پہلی بار متوجہ ہوا تھا، جو سہمے انداز میں گھٹی گھٹی سسکیاں بھرتی کبھی شیز کو اور کبھی سارا کو دیکھ رہی تھی۔ ضرورت سے آگے بڑھ کر شیز نے ہنی کو اٹھایا تھا اور اسے سینے سے لگائے ٹیرس کی طرف نکل گیا تھا، اور وہ جو ساکت کھڑی تھی، تھکے تھکے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، ہاتھ اور دامن بالکل خالی خالی محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کس طرح اپنی سالوں کی ریاضت کو عکارت ہوتے دیکھ رہی تھی، کس طرح اپنے خوابوں کو چکنا چور ہوتے دیکھ سکتی تھی، جسے ابھی حاصل بھی نہیں کیا تھا اسے کھونے کا حوصلہ رکھ سکتی تھی، مگر سامنا تو کرنا تھا اپنی متاع کو بچانے کے لیے۔ کبھی کبھی کمان سے نکلے تیر اگر پلٹ کر واپس آ جائیں تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ توجہ طلب چیز یہ ہے کہ کس طرح ان کا خیر مقدم کیا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے خیر مقدم کرنے کا ہنر آتا جا رہا تھا۔